عید کی آمد ہے، لیکن خدشہ ہے کہ عید جو ہے اس کے دوران کورونا کی نئی لہر جو ہے وہ زور پکڑ گئی ہے، جس کی وجہ سے کیسز میں اضافہ ہوگا۔ آج نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے قربانی اور نماز عید کے لیے گائیڈ لائنز جو ہیں وہ جاری کر دی ہیں، جس کے مطابق عید کی نماز کھلی جگہوں پر ادا کی جائے گی اور کورونا سے بچاؤ کے لیے سخت اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ اگر بہت ضروری ہو تو نماز عید مسجد کے اندر ادا کی جا سکتی ہے، لیکن مسجد کے دروازے اور کھڑکیاں کھلی رکھی جائیں۔ نماز عید کے لیے مختلف اوقات مقرر کیے گئے ہیں، بجائے کہ اس کے کہ ایک ہی بڑا مجمع جو ہے وہ اکٹھا کیا جائے۔ علماء سے کہا گیا ہے کہ وہ اپنا خطبہ جو ہے وہ مختصر رکھیں اور بوڑھے بچے اور بیمار عید کی نماز کے لیے نہ جائیں، اور مسجد میں کوئی بھی ماسک کے بغیر داخل نہ ہو، وضو گھر سے کر کے آئیں اور جائے نماز بھی ساتھ لے کر آئیں۔ عید کی نماز پڑھتے ہی گھروں کو واپس لوٹ جائیں، ہاتھ ملانے اور گلے ملنے سے گریز کریں۔ ہر نمازی کے درمیان 6 فٹ کا فاصلہ جو ہے وہ برقرار رکھنا چاہیے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں ملک میں کورونا کی شرح 3.4% رہی اور پچھلے 24 گھنٹوں میں 18,950 ٹیسٹ کیے گئے۔ مثبت کیسز کی تعداد 653 تھی اور پچھلے 24 گھنٹوں میں کوئی موت جو ہے وہ نہیں ہوئی۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر رفیق حنانی، جو وبائی امراض کے ماہر ہیں، ہمیں کراچی سے جوائن کریں۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو اقدامات حکومت نے اٹھائے ہیں کیا یہ کافی ہیں؟ السلام علیکم۔ یہ کافی بروقت اقدامات ہیں، اور یہ جو گلوبلی جو ہے نا یہ ایپیڈیمک چل رہی ہے اس وقت، جو اومیکرون B4 اور B5 کی، یہ صرف پاکستانی کو متاثر نہیں کر رہی، بلکہ دنیا کے کئی ایک ممالک میں پچھلے ایک مہینے میں کیسز بڑھنے شروع ہوئے ہیں، جس میں پاکستان بھی شامل ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کافی بروقت اقدامات ہیں، چونکہ اب تک ہم لوگ یہ سمجھنے لگے تھے کہ کووڈ پاکستان سے ختم ہو گیا ہے، لیکن ایسی صورتحال ہے نہیں اور یہ تیزی سے بڑھ رہا ہے، اور اگر سخت اقدامات نہیں کیے گئے تو یہ شاید بالکل پچھلی وبا کی طرح جو ہے، جو فرسٹ ایپیڈیمک لہر آئی تھی، اس کی طرح سے دوبارہ ہو سکتا ہے۔ تو آپ یہ تو نہیں کہہ رہے کہ جی مکمل پابندی لگا دینی چاہیے جس طرح ماضی میں ہم دیکھتے رہے؟ نہیں، مکمل پابندی اس لیے اب ممکن نہیں ہے کہ چونکہ سیویریٹی آف دا ڈیزیز جو ہے نا وہ کم ہے۔ اچھا، یہ جو اومیکرون ہے آپ کہہ رہے ہیں اس کی سیویریٹی کم ہے، اس کی وجوہات میں اس لیے نہیں جائیں گے، چونکہ اور بڑے اہم سوال ہیں وہ یہ ہے کہ لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ جی بوسٹر کے اندر کتنا وقفہ ہونا چاہیے؟ اگر آپ نے آج بوسٹر لگایا تو اس کے 6 مہینے کے بعد دوسرا بوسٹر لگائیں گے، کیا کریں گے؟ دیکھیں، جو گلوبل گائیڈ لائنز ہیں اس کے تحت WHO ابھی بھی صرف ایک ہی بوسٹر ریکمینڈ کر رہا ہے کہ پرائمری کورس کے بعد ایک بوسٹر لگائیں۔ سیکنڈ بوسٹر سے کوئی خاص فائدہ ہو نہیں رہا، تو گلوبلی انہوں نے جو گائیڈ لائنز ڈیولپ کی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک ہی بوسٹر لگائیں، اس سے انف پروٹیکشن ہو جاتی ہے۔ اور چونکہ اور اس کے بعد آپ کو دوسرا بوسٹر لگانے کی بالکل ضرورت نہیں، تو 2 جو ٹیکے ہیں وہ آپ لگائیں گے اور اس کے 6 مہینے کے بعد ایک بوسٹر لگائیں گے، اس کے بعد دوسرا بوسٹر لگانے کی ضرورت نہیں ہے؟ جی، ضرورت نہیں ہے۔ اوکے، یہ بڑا آپ نے اہم بات کی ہے۔ دوسرا، اگر کوئی کرونا وبا میں مبتلا ہو چکا ہے جس طرح کہ اومیکرون میں، تو کیا اس کو بوسٹر لگانا چاہیے اس کے 6 مہینے کے بعد؟ جی، اگر بیماری ٹھیک ہو چکا ہے، ٹھیک ہونے کے 6 مہینے کے بعد لگوا لینا چاہیے بوسٹر، ایک بوسٹر ضرور لگوا لینا چاہیے۔ اچھا، اور یہ جو اومیکرون ہے، یہ جو تیسری آپ نے بتایا کہ یہ جو لہر آ رہی ہے یہ پورے دنیا میں آئی ہے، صرف پاکستان کے اندر نہیں آئی، تو کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں آئی ہے یا کہ ہم نے ماسک پہننے چھوڑ دیے اس لیے آ گئی ہے؟ نہیں، یہ تو بالکل اپنی طور پر، کیونکہ ساری احتیاطی تدابیر، نہ صرف ماسک پہننا بلکہ کراؤڈ میں جانا اور یہ ساری چیزیں ہم لوگوں نے احتیاط چھوڑ دی ہیں، اسی لیے جو ہے وہ یہ دنیا کے بہت سارے ممالک میں پھیلنے لگا ہے۔ بیماری کی شدت کم ہونے کی 2 اہم وجوہات ہیں، ایک تو ویکسینیشن یا پہلے سے بیماری ہو چکی ہے لوگوں کو، اور دوسرا یہ کہ یہ جو ویریئنٹ ہے یہ خود بذات خود جو ہے نا پیتھوجینک کم ہے، لیکن ٹرانسمیسیبل بہت زیادہ ہے، وہ تو بہت ریپڈلی ٹرانسمٹ ہو رہا ہے یہ۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ عید کے بعد شاید سپائک آ سکتا ہے، یا اگر ہم یہ حفاظتی اقدامات اٹھا لیں تو یہ آگے بڑھے گا نہیں؟ مطلب وہ نوبت نہیں آئے گی کہ جی آپ کو اکانومیز کو بند کرنا پڑے گا، بیکاز نوبڈی کین افورڈ اٹ ناؤ۔ جی، نہیں، بالکل یہ ہے کہ ان اقدامات کا ڈیفینیٹلی فائدہ ہوگا، لیکن یہ لہر جو ہے وہ تقریباً ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ نیکسٹ 3 سے 4 ہفتے تک جو ہے نا یہ بڑھتی رہے گی، اس کے بعد ڈکلائن ہوگی، اور انشاءاللہ میں وہ چیزیں تو نہیں کرنی پڑیں گی کمپلیٹ لاک ڈاؤن والی صورتحال، چونکہ بیماری کی شدت اتنی زیادہ نہیں ہے۔
البتہ جن لوگوں کو کوموربڈ کنڈیشنز ہیں یا جو ایلڈرلی لوگ ہیں ان کو بہت ہی زیادہ احتیاط لینے کی ضرورت ہے، اور گھر کے باقی افراد کو بھی اپنے بزرگوں کے لیے جو ہے نا بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے کہ وہ ان کو انفیکٹ نہ کرے۔ ٹھیک، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر رفیق حنانی صاحب، بڑا اہم جو ہے وہ میسج دے رہے تھے، اور وہ یہی کہہ رہے تھے کہ جو بوسٹر ہے، جو انٹرنیشنل گائیڈ لائنز ہیں، ایک لگائیں، اس کے بعد آپ کو دوسرا لگانے کی ضرورت نہیں، اور یہ جو عید ہے سب کے ساتھ آپ کھل کے آپ اس کا مزہ لیں، انجوائے کریں، مگر ماسک جو ہے وہ لگائیں، اور جو حکومت نے ایک حفاظتی آپ کو اقدامات کا کہا ہے وہ ضرور اٹھائیں تاکہ یہ مزید جو ہے کرونا وائرس یہ پھر سے نہ پھیلے۔